وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق اللہ العظیم وما قدر اللہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق قدرہ جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ کہ اللہ نے نہیں اتاری علی بشر کسی بھی انسان پر من شیء کوئی بھی چیز قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی کس نے اتاری ہے وہ کتاب جاء بہ موسیٰ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لائے نوراً وہ کتاب ہدایت تھی وہدن اور ہدایت للناس لوگوں کے لیے تجعلونہ تم اس کو بناتے ہو قراطیس ٹکڑے ٹکڑے تبدونہا تم بعض باتوں کو ظاہر کرتے ہو وتخفون کثیرا اور اکثر باتوں کو چھپاتے ہو وعلمتم اور تمہیں سکھایا گیا ما لم تعلموا انتم جو تم نہیں جانتے تھے ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد قل فرما دیجئے اللہ وہ کتاب اللہ نے اتاری ہے ثم ذرہم پھر آپ ان کو چھوڑ دیں فی خوضہم اپنی سرکشی میں یلعبون وہ کھیل رہے ہیں وہذا کتاب انزلناہ اور یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے مبارکن یہ بڑی برکت والی ہے مصدق الذی اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈر سنائیں اے پیغمبر ام القریٰ مکہ والوں کو ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر یؤمنون بہ وہ اس کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 18 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لے کر ایک اہم اور ضروری مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ان انبیاء سے بھی شرک ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ جب اتنی مقرب ہستیاں، بزرگ ہستیاں، ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں بالکل ایسا ہی ہے کہ بالفرض وہ شرک کریں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کا جرم اور ظلم قطعاً معاف نہیں ہوگا۔ پچھلی آیات کریمہ میں اس کی تفصیل گزری۔ آج کے درس کی ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور آخری کتاب یعنی قرآن مقدس مطہر مدلل کی عظمت شان کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہودی یعنی یہودیوں کے علماء حضور کی خدمت میں آئے، یا یہودیوں سے پوچھ کر مشرکین مکہ نے حضور سے سوال کیا، اور سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ پر یہ جو کتاب آئی یہ آسمانی کتاب ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ آسمانی کتاب،
اور یہ آخری کتاب، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہودیوں نے اس پہ یوں کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر، کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، حالانکہ یہودی خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے یہ پوچھا جائے جو اہل کتاب ہیں اور علم والے ہیں کہ تم کہتے ہو کسی بشر پر کچھ نہیں آیا، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، تو تم بتاؤ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بشر نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ نہیں تھے؟ انہوں نے شادی نہیں فرمائی، ان کی اولاد نہیں تھی؟ تو یقیناً وہ کہیں گے کہ وہ ایسے ہی تھے، ان کی اولاد بھی تھی اور انہوں نے شادی بھی کی تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے ماں باپ بھی تھے، ان کا خاندان تھا۔ تو فرمایا پھر اتنا بڑا جھوٹ تم کیوں بولتے ہو؟ جب تم خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے ہو، ان کی کتاب کو کتاب بھی مانتے ہو، پھر تم کہتے ہو کسی بشر پر اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، جس طرح ہم نے ترجمہ میں سنا ہے۔ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا، یعنی گویا کہ ان آیات کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا دیگر جتنے انبیاء، عظمت شان کم ہے یا زیادہ، وہ نبی ہے یا رسول ہے، وہ سب کے سب انسان تھے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی وحی کو نازل فرمایا، اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، اللہ نے ان کو شریعت اور دین عطا فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ میں اسی بات کا بیان ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدرہ، جیسا کہ اللہ کی قدر کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، اللہ نے نہیں اتارا، علی بشر، کسی بھی انسان پر، من شیئن، کچھ بھی، علی بشر کا مطلب کسی ایک انسان پر، من شیئن کا مطلب کچھ بھی، یعنی ایک دفعہ بھی کوئی وحی کسی انسان پہ نہیں آئی، اگر وحی آئی ہے تو وہ کسی فرشتے پہ آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس نے اتاری، وہ کتاب کس نے اتاری ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، جس کے تم ماننے والے ہو، یہودی ہو، تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، کتاب جو دی گئی وہ برحق کتاب ہے، تورات، تو وہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ نوراً، اور وہ کتاب نور تھی اپنے زمانے میں، وہدن، اور وہ کتاب ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، اپنے زمانے میں جب تک ان کی شریعت تھی، جب تک ان کا دین تھا۔ تجعلونہ، لیکن تمہارا قصور یہ ہے یہودیو، تم اس کو کرتے ہو قراطیسا، ٹکڑے ٹکڑے، قراطیس جمع ہے قرطاس کی، قرطاس کا معنی ہے کاغذ، ورق، ورق ورق کرتے ہو، کیا مطلب؟ مرضی کے جو احکامات ہیں ان کو تو بیچ میں تورات میں چھوڑ دیتے ہو، جو مرضی کے مطابق نہیں، مشکل ہیں، تو ان کو تم بیچ میں سے نکال دیتے ہو، ضائع کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تم اس کو کاغذ کاغذ کرتے ہو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ تبدونہا، تم چھپاتے ہو بعض احکامات کو، تم ظاہر کرتے ہو بعض احکامات کو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو زیادہ تر باتوں کو، وعلمتم، اور تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا انتم، جو تم نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں قرآن ہے۔ اللہ نے تمہیں تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر تمہارے آباء و اجداد گزر گئے، تمہارا زمانہ آیا، تمہاری خوش نصیبی، اللہ نے تمہارے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ پہلی آسمانی سب کا خلاصہ قرآن پاک میں موجود ہے، بہت سی باتیں جو پہلے نہ تھیں اس میں موجود ہیں، اور تمہارے تک وہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے تمہیں وہ سکھا دیا جو تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا تم پر احسان ہوا۔ قول اللہ، یہ قول للہ، اس کا تعلق پیچھے کس نے اتارا اس کتاب کو؟ تو وہ تو جواب نہیں دیں گے کہ اللہ نے اتارا، تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے ہیں، اللہ، اس کا اتارنے والا اللہ ہے۔ جس طرح اس کتاب کو اللہ نے اتارا وہ سچی کتاب تھی، اسی طرح قرآن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب بھی یہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ثم ذرہم، فرمایا آپ نے تو حق بات بیان کر دی ہے، پھر بھی اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، ان کو آپ چھوڑ دیں، فی خوضہم، ان کی سرکشیوں میں، ان کی شیطانیوں میں، شرارتوں میں، یلعبون، یہ کھیلتے رہیں اور بس بدمستی میں لگے رہیں۔
دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کی فضیلت کو بیان فرمایا اور قرآن پاک کے ماننے والوں کی ایک بہترین خوبی کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہے وَهَذَا کتاب، اور لوگوں یاد رکھو اس کتاب کے آ جانے کے بعد اب سچی کتاب یہ ہے، باقی کتابیں منسوخ ہو گئیں، یہ ناسخ، باقی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب یہ ناسخ، باقی احکامات نہیں چلے گئے، اب اس کتاب کے احکامات چلیں گے، یہ کتاب ہے۔ انزلناہ، یہ زمینی کتاب نہیں، یہ آسمانی کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ مبارکن، تمہیں برکت چاہیے، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک ہو، برکت ہو، اللہ برکت دے آپ کی عمر میں۔ برکت کا معنی یہ وہ اضافہ جس میں پاکیزگی کا مادہ پایا جائے۔ عمر میں برکت ہو یعنی اللہ آپ کی عمر میں ایسا اضافہ عطا فرمائیں جس میں آپ خوش رہیں، خوشحال رہیں، جس میں خیر خوبی ہو، جس میں عافیت ہو۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے صلی اللہ العافیہ، جب تم نے مانگنا ہو اللہ سے تو اللہ سے عافیت مانگو۔ بعض اوقات انسان بڑی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایک ہی چیز مانگتا ہے، مجھے یہی چاہیے، پھر اس سے چھٹکارے کے لیے انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، یہ میرے لیے تو عذاب تھا، میں نے اسی کو مانگا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں، اللہ کا فضل مانگو اور اللہ سے عافیت مانگو۔ یا اللہ مجھے تیرا فضل چاہیے، یا اللہ مجھے تیری عافیت چاہیے۔ بہرحال تمہیں برکت چاہیے، دین کی، دنیا کی، چھوٹی نعمتوں کی، بڑی نعمتوں کی، تو یاد رکھو یہ کتاب ہے، اس پہ ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی کرو، اس کی تبلیغ تم کرتے رہو۔ مبارکن، تمہیں دنیا آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ مصدقن، اور یاد رکھو یہ کتاب سچا کہتی ہے۔ صدقہ یصدق تصدیق، مصدق سے اس میں فاعل کا صیغہ، یہ سچا کہنے والی ہے۔ الذی، ان کتابوں کو، بین یدی، جو اس سے پہلے 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں، 3 بڑی کتابیں، 103 کتابوں کو یہ سچا کہتی ہے، وہ 100% سچی کتابیں تھیں۔ وَلِتُنذِرَ، اور یہ قرآن اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا کیا گیا اس لیے تاکہ آپ ڈر سنائیں۔ القرا، کا معنی ماں ہے، قرا یہ جمع ہے قریتن کی، قریہ کا معنی بستی، کسی بھی علاقے کی جو بڑی بستی ہے، بڑا شہر ہے، جس کو دارالخلافہ ہم کہہ سکتے ہیں، مرکز کہہ سکتے ہیں، اس کو القرا کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کا جو مرکز ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف والا حصہ یہ ابھرا، تاریخی روایات میں یہ آتا ہے، یہ سب سے پہلا شہر ہے، سب سے پہلا گھر وہیں بنایا گیا، اس کو القرا کہا جاتا ہے کہ یہ درمیان میں۔ بعض کہتے ہیں اس لیے القرا کہا جاتا ہے جب تک یہ قائم ہے تو سارا جہان قائم ہے، جب بیت اللہ شریف کو بھی منہدم کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گی، اس کی آبادی ختم ہو جائے گی، سارا جہاں ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نبوت رسالت عطا فرمائی، آپ ہمارے نبی اور رسول پیغمبر ہیں اس لیے تاکہ آپ مکہ والوں کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ ومن حولہ، صرف آپ مکی نبی نہیں ہیں کہ مکہ کے نبی ہیں آپ مکی ہیں، مکہ والے ہیں، نہیں، آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں گے۔ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد، مشرق مغرب شمال جنوب، ساری کی ساری کائنات کے آپ عالمی نبی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کو، قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں بالآخر، آخرت پر، کہ آخرت ہے، اس دن، اس دنیا کا آخری دن موجود ہے، یہ جہان ختم، اگلا جہان قائم ہو جائے گا، جن کا آخرت پر یقین ہے، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بڑی خوبی ہے ان لوگوں کی جو مسلمان ہیں، آخرت کو ماننے والے وہ قرآن کو بھی ضرور مانیں گے۔ وہ یہودی عیسائی جو آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں رسولوں پہلوں کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، حضور کے قرآن کو نہیں مانتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ کافر۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور ان کی ایک خوبی، وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، الحمدللہ ہمارے اندر یہ خوبی تو موجود ہے کہ ہم ایمان لائے آخرت پر، ہم ایمان لائے حضور پر، ہم ایمان لائے حضور کے سارے قرآن پر، سارے دین پر، سارے شریعت پر۔ اور خوبیوں میں سے ایک خوبی، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اور فرائض میں سے سب سے اہم اور ضروری وہ نماز ہے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو عمدہ ہو۔ اگر چابی جو ہے وہ صحیح نہیں تو تالا نہیں کھلے گا۔ جو نماز کی چابی ہے وہ وضو ہے،
اور نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، جنت کے تالے کی کنجی ہے، اس کے دروازے کی کنجی۔ اگر ہمارا وضو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نماز بھی ٹھیک ہے، اور اگر نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وضو ان کا کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، خصوصاً کونیاں ہماری خشک نہ رہیں، ہمارے ٹخنے خشک نہ رہ جائیں، استنجا کا خصوصی اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نجاست ناپاکی جو ہے وہ جسم کے ساتھ بھی لگ رہی ہے، قطرات کپڑوں کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے اللہ تو قبول کرنے والے ہیں، اللہ قبول فرما لیں گے۔ نہیں، حضور کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا يقبل اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول نہیں فرماتے الصلاۃ بغیر طہور، کسی بھی نماز کو بغیر پاکی کے، جب تک مکمل پاکی نہیں ہوگی اللہ نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کے لیے تعلیم۔ پھر ہم نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں گویا کہ یہ ہماری آخری نماز، نماز کا سبق ٹھیک ہو، قیام ٹھیک ہو، دل کی حاضری ٹھیک ہو، رکوع ٹھیک ہو، سجدہ ٹھیک ہو، دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھیں بالکل تسلی سے بیٹھیں۔ کتنا ایک وقت لگ جائے گا؟ 2 سیکنڈ زیادہ ہو جائیں گے، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ زیادہ ہو جائیں گے۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوں، ماشاءاللہ ہم سارے صحت مند ہیں، بالکل سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ جب بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے پھر کہے سمع اللہ، نیچے سے اوپر کہے سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھا کھڑا ہو جائے پھر کہے ربنا لک الحمد، اور رکوع کے اندر 3 دفعہ گن کے کہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر گن کر کہے سبحان ربی الاعلی، جب تک تیسری دفعہ اعلی یہ مکمل نہ پڑھ لے سر نہ اٹھائے۔ ان ساری چیزوں کا پورا اہتمام ہو، دل کو بار بار دیکھتا رہے کہ اللہ کی طرف توجہ۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، حاتم ان کا نام ہے، اصم وہ مشہور ہو گئے کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، دیگر لوگ ذرا دور تھے، یہ ان حضرات سے دور تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، بیٹھی جو ہی اللہ کی شان اس کی آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی، حضرت تک آواز پہنچ گئی، تو انہوں نے کوئی اس کو اثر نہیں دکھایا کہ میں نے یہ آواز سنی۔ دیکھیں اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، بالکل ان کو احساس نہیں دلایا۔ اس کے بعد جو اس نے مسئلہ شروع کیا تو حضرت نے کہا میں اونچا سنتا ہوں، ذرا اونچا بولیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اونچا بولی اور اونچا بولی اور اونچا، پہلے تو اس کو سبکی تھی، پہلے پریشان تھی کہ مجھ سے یہ انسان ہے، غلطی سے یہ نسیان سے کمزوری سے یہ سلسلہ ہوا تو میں ان کے آمیں شرمندہ ہو گئی، عورت ذات ہوں۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو سن ہی نہیں سکتے، بالکل مطمئن ہو گئی، تسلی سے ہو گئی۔ وہاں سے وہ مشہور ہو گئے حاتم اصم۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ حضور نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ عورتہ، جی جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا، کوئی بات اس تک پہنچ گئی پھر اس کو آگ لگائی، ہم تو اس طرح آگ لگاتے ہیں، میں نے سنا ہے جی ساری دنیا باتیں کرتی، کئی آدمیوں نے جی مجھ سے بات کی، وہ کئی آدمیوں کے پاس ہی پہلا ہی آدمی گیا اور کوئی نہیں گیا، لیکن ایک آگ لگانی ہے، آگ بھڑکانی ہے، اور ایک آدمی کو بدنام کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، ایک ہی آدمی سب طرف جا کے شر پھیلا دے گا اور کہے گا جی بس میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سارے آدمیوں نے مجھ سے بات کی ہے جی، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے جی بڑا معتبر آدمی آیا تھا میرے پاس، میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں معتبر وہ کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کی غیبت کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی بڑے معتبر آدمی سے میں نے سنا ہے آپ میں یہ خرابی وہ خرابی وہ خرابی۔ حضرت نے فرمایا وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے جو غیبت کرے، میری خرابیاں بیان کری، میرے پس پشت غیبتیں کرے، اور غیبت کرنے والا وہ زانی سے بھی زیادہ برا ہے، تم کہتے ہو معتبر ہے، وہ معتبر ہو کیسے سکتے۔ بہرحال اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا ہی بنا۔ حضرت نماز پڑھا کرتے تھے بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نماز جو پڑھتے ہیں بڑی عجیب کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے، تو آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت نے پیچھے سے ساری تفصیل بیان کی، مختصر یہ کہ میں بڑا صحیح وضو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آرام سکون سے مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں، تھوڑا دیر سکون لیتا ہوں تاکہ میرے اعضاء سارے میں سکون آ جائے، اس کے بعد خیال کرتا ہوں میرا اللہ جو ہے میرے سر پر موجود ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہے، نہیں تو وہ تو تجھے دیکھ رہے، ایک کیفیت کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، موجود ہے میرے سر پر، اور میں یہ خیال کرتا ہوں میری کمر کے پیچھے ملک الموت موجود ہے، موت کا فرشتہ موجود ہے، اور یہ میری آخری نماز۔
اور آخری نماز کے بعد فرمایا میں جو کھڑا ہوں پل صراط پہ کھڑا ہوں، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف میری جہنم۔ اس کیفیت کے ساتھ میں نماز سننے والے حیران، انہوں نے کہا ایسی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا 30 سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز یقیناً پڑھے گا تو پھر اللہ کا کتنا قربت نصیب ہوگا۔ دعا ہو تو یہ تصور کرے آخری دعا ہے، قرآن پڑھے تو یہ تصور خیال کرے کہ یہ آخری دفعہ یہ حاضری ہو رہی، مسجد آئے تو یہی سوچے بس یہ آخری دفعہ ہی، ماں باپ کی خدمت کرے، غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، صدقہ خیرات کرے، رفعی کاموں میں حصہ لے، بس یہ سوچے یہ کیفیت ہو شاید یہ آخری ہے۔ اور یہ ہوتی اس طرح ہی ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھا جی، ابھی ملاقات ہوئی ہے، ابھی ہم نے اکٹھا کھانا کھایا، چائے پی ہے، سفر کی ہے، اور فون پہ بات ہوئی ہے، اس طرح بات ہوئی، وہ بندہ ایک آدھ ہم میں سے 2 بندے 3 بندے اس طرح ہم سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، یہ تمام چیزیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون میں ہے۔ 5 وقت کی پڑھے، ہمیشہ پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، نماز کو ضائع نہ کرے، قضا نہ کرے، یہ سب حفاظت نماز ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ یقین اور یہ خوبیاں مجھے آپ کو بھی عطا